شهر التوبة والغفران مرحبا بك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ؟ زور سے آنا چاہیے آواز. الحمدللہ. سب سے پہلی چیز تو ہمارا جو پچھلے سنڈے جو پروگرام ہوا جو کہ بہت زبردست ہوا، میں سمجھتی ہوں واقعی میں زبردست ہوا، بہت زبردست تھا الحمدللہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ہوا الحمدللہ. آپ سب کو تیار کرنا ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ہے نا، روحانی طور پر آپ کے اندر ایک انرجی کو کریٹ کرنا، پازیٹیو انرجی کو کریٹ کرنا ہمارا مقصد تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ انرجی ہماری کریٹ ہو چکی ہے الحمدللہ، ہے نا الحمدللہ. آج ہم لوگ جس ٹاپک پر انشاءاللہ بات کریں گے، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتی ہے، پوسٹر کے ذریعے آپ سب کو بتا دیا جا چکا الحمدللہ کہ رمضان، روزہ اور ہم، یعنی یہ تین چیزوں کا انشاءاللہ ایک بریف طریقے سے میں کوشش کروں گی کہ آپ کے درمیان وہ مسائل، وہ حقیقتیں، وہ تقاضے، وہ اصل، وہ جڑ آپ کے سامنے رکھوں جو آج جس اصل کو آج ہم بھول چکے ہیں. میری بہنوں، سب سے پہلی چیز تو یہ تمہیدی طور پر جو چیزیں میں ہمارے پچھلے پروگرام کے آپ کے درمیان پہلے رکھ رہی تھی، آج کے اس پروگرام کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف سے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اب ہم جو یہ ٹاپک سن چکے ہیں کہ رمضان، روزہ اور ہم، سب سے پہلی چیز میں آپ سب سے ایک سوال لوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ٹاپک کی طرف آگے بڑھوں گی انشاءاللہ. رمضان کا یہ جیسے ہی لفظ ہمارے دماغوں میں آ گیا، مجھے بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا رمضان کو لے کر؟ رمضان، جیسے ہی رمضان کا لفظ بولا گیا، ٹھیک ہے، ہمارے ماحول اور معاشرے میں جیسے ہی ہم نے سنا، رجب میں ہم نے کیا سنا کہ رمضان آنے والا ہے، شعبان میں ہم نے کیا سنا، رمضان آنے والا ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے الحمدللہ، اللہ ہی کی توفیق ہے کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو ابھی تک رمضان تک پہنچا رہا ہے الحمدللہ. اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رمضان میں پہنچا دے، مکمل رمضان ہم سب کو عطا کرے، اور مکمل رمضان سے اللہ ہم سب کو فائدہ اٹھانے والے بنا دے، اور اس رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے بیسٹ رمضان بنا دے، آمین. تو مجھے بتائیے، آپ سب لوگ پہلے مجھے بتائیے کہ رمضان کا لفظ جیسے ہی آپ لوگوں نے سنا، آپ کے دماغ میں سب سے پہلی چیز کیا آئی؟ روزہ. اور کیا آئی؟ جی بولنا چاہیے، اب انوالو ہونا چاہیے آپ سب لوگ. عبادت آئی، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانا، اور زیادہ سب سے پہلی چیز دماغ میں کیا آئی وہ بولا. رمضان بولتے سب سے پہلی چیز روزہ. ویری گڈ. اور دل سے بولو، آپ سب کے دل میں کیا آیا؟ بولو، سچی بولو. میں سچی بولتی الحمدللہ، اللہ کے احسان سے الحمدللہ. دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بولو مجھے، جیسے ہی رمضان کا لفظ ہمارے کانوں میں آیا، کیا ہمارے دماغوں میں یہ سوال نہیں آیا کہ ارے سحری اور افطار؟ پکا. راشن کی تیاری، پکوان کی تیاری. اب اس بار تو رمضان میں زبردست پکوان کرنے والی ہوں، نئے نئے ڈشز بنانے والی ہوں، نئے نئے قسم کے پکوڑے اور بھجیاں بنانے والی ہوں. سچ میں ماشاء اللہ بارک اللہ. اگر یہ نہیں آیا تو اس کا مطلب یقیناً آپ نے ویسی تیاری کرنا شروع کر دی جیسے ہمارے صحابہ اور صحابیات کیا کرتے تھے. میری بہنوں، ہمارے صحابہ اور صحابیات کیا کرتے تھے معلوم؟ احادیث میں آتا ہے کہ 6 مہینے پہلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تم کو رمضان میں داخل کر دے. بس کب سے دعائیں کر رہے؟ 6 months بیفور. رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اللہم بلغنا رمضان. ہم لوگوں کو تو 6 مہینے پہلے خیال بھی نہیں آیا ہوگا، لیکن ہمارے صحابہ کو فکر سب سے زیادہ رمضان کی ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے رمضان کی اصل کو،
رمضان کی جڑ کو, رمضان کے تقاضے کو, اس کی اصل حقیقت کیا ہے, اس حقیقت کو وہ جانتے تھے. آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں رمضان کو لے کر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی تیاری ہوتی ہے تو وہ کس چیز کی, سحری اور افطار کی ہوتی ہے. یقیناً ہوتی ہے. دیکھو ہمارے گھر میں کچھ تبدیلیاں آتی نہیں آتی, ایک اچھا خاصا چینج آتا ہے. یقیناً ہمارے ماحول کو دیکھ کر بھی لگتا ہے کہ کچھ اسپیشل ہے. لگتا نہیں لگتا؟ لگتا ہے. لیکن وہ اسپیشل تیاری صرف اور صرف کس کی دکھتی ہے ہم کو؟ سحری اور افطار کی دکھتی ہے. اس کے علاوہ جو باقی کا جو دن ہوتا ہے, جو روزہ رہ کر, نام کا روزہ رہ کر ہم جو رہتے ہیں, وہ روزے کی حقیقت ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی. وہ اصل, وہ جڑ ہم کو نظر نہیں آتی جو ہمارے صحابہ کی زندگیوں میں, صحابہ کے روزوں میں, صحابہ کے دن میں نظر آیا کرتی تھی. یہ سب سے پہلی چیز ہم سب کو یاد رکھنی ہے. رمضان ہماری زندگی میں آیا تو رمضان ہم سب کو کیا دیا؟ قرآن اور روزہ دیا. دیا نا؟ دیا نہیں دیا؟ رمضان کی اصل کیا ہے؟ رمضان کی اصل, رمضان کی جڑ, رمضان کی روح, اسپرٹ اس کی کیا ہے؟ قرآن اور روزہ ہے. کیا ہے یہ؟ قرآن اور روزہ ہے. رمضان نے ہم سب کو قرآن اور روزہ دیا. روزے نے ہم سب کو سحری اور افطار کے پکوان دیے ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے, اور پکوان نے ہم کو کیا دیے؟ آئلی فوڈس دیے. رائٹ, فل آئل استعمال ہوتا ہمارے پاس. ایک ڈبہ اگر نارملی استعمال ہوتا تھا تو رمضان میں ڈبل ڈبہ آ جاتا ہو راشن میں ہمارے. نہیں, اکثر ہوتا ہی. اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ میں بولوں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, بالکل زیادہ ہوتا ہے یہ چیز. تو رمضان نے ہم سب کو قرآن اور روزے دیے, لیکن روزوں سے ہم نے لیا کیا؟ پکوان لیا. پکوان نے ہم کو کیا کیا؟ آئلی فوڈ دیا, اور آئلی فوڈ نے ہم کو موٹا کر دیا, موٹاپا دے دیا, اور وہ موٹاپے نے ہم کو کیا کیا؟ سستی اور کاہلی دے دی. اور وہ سستی اور کاہلی سے ہمارے آنے والے پورے 11 مہینے ہم گزار دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے ہمارے رمضان کا کانسیپٹ ہمارے دماغوں میں, ہمارے ذہنوں میں. میری بہنوں, اللہ کے لیے اس نظریے کو بدل دیجیے. رمضان نے جب ہم کو قرآن دیا تو اب ہم قرآن کی اصل کو لیں گے, قرآن کی روح کو لیں گے, قرآن کی جو اسپرٹ ہے جو اللہ نے ہم کو دیے وہ لیں گے. روزہ ہم کو دیا گیا اس رمضان کے ذریعے تو روزے کی روح کو ہم سمجھیں گے, روزے کی اسپرٹ کو آج ہم سمجھیں گے. یقیناً ہم سب جانتے ہیں رمضان جیسے ہی آ گیا روزہ رکھنا ہے. چھوٹے بچے کو بھی پوچھیں گے نا, وہ بھی بولے گا کہ روزہ رکھنا ہے. لیکن وہ روزہ کیوں رکھنا ہے؟ روزے کی جڑ کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کی اصل کیا ہے؟ روزے کی اسپرٹ اور روح کیا ہے؟ وہ آج ہم نہیں جانتے, جس کی وجہ سے وہ روزہ ہماری زندگیوں میں نہیں دکھتا جو ہمارے اندر ایک چینج لانے والا ہو, ایک زبردست تبدیلی لانے والا ہو. وہ نہیں دکھتا. 20 سال کی زندگی گزر گئی, 30 سال کی زندگی گزر گئی, 40 سال کی زندگی گزر گئی, روزہ رہتے ہوئے آ رہے, لیکن وہ روزے سے فائدہ کیا ہو رہا؟ کیا ایسا ہوا کہ آپ کو ہر سال آپ کی زندگی کے گزرنے والا رمضان آپ کو یاد ہو کہ پچھلے رمضان میں مجھے یہ فائدہ ہوا تھا, پچھلے رمضان میں نے یہ سیکھا تھا, پچھلے رمضان کے روزوں سے مجھے یہ تمام کی تمام چیزیں سیکھنے کا موقع ملا تھا؟ ایسا کچھ بچپن سے لے کے ابھی تک, بالغ ہونے سے لے کے آج تک ایسی کچھ یادیں ہیں آپ کے ساتھ جڑی ہوئی؟ میں نہیں سمجھتی کہ کچھ ہے, کیونکہ ہمارے زندگی کے جو روزے ہیں ان کی جڑ کو ہی جب ہم بلا دیں گے. دیکھو مثال کے طور پر ایک جھاڑ ہے, جھاڑ کی اگر جڑی نہیں رہے گی تو کیا وہ جھاڑ باقی رہے گا؟ چاہے آپ اس جھاڑ کو اپنی یادوں میں رکھ لو, خواب میں رکھ لو, تصویر میں رکھ لو, لیکن کیا وہ اپنی اصل پر رہے گا؟ باقی رہے گا جب اس کی جڑی نہ ہو, اس کے اندر کی روح ہی نہ ہو. ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو میری یہ بات یہاں پر یاد رکھ لیجئے, یہاں اٹھنے سے پہلے آج انشاءاللہ آپ سب روزے کی جو جڑ ہے, روزے کا جو مقصد ہے, روزے کی جو روح ہے, جو اسپرٹ ہے, وہ لے کے آج آپ یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ. تو پورے رمضان کی روح کیا ہے بولو؟ روزہ اور قرآن ہے. کیا ہے؟ یاد ہونا چاہیے اب آپ سب کو. قرآن کی جو روح ہے نا, اسپرٹ ہے نا, وہ توحید ہے. کیا ہے بولو؟ یہ پورا قرآن اللہ سبحانہ و تعالی نازل کرنے کا مقصد بندہ بنائے ہوئی جو مخلوق ہے وہ مخلوق کے خالق کو پہچان لے. یہ قرآن کا اصل مقصد ہے جو اس دنیا میں بھیجا گیا. یہ قرآن ہماری زندگیوں میں بھیجے جانے کا مقصد صرف اور صرف میری اور آپ کی لائف اسٹائل بتانے کا نہیں ہے نا.
یہ قرآن کی روح توحید ہے. توحید کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو جاننا, اللہ رب العالمین کو پہچاننا, وہ اس کا تعارف دیکھنا, اس کا انٹروڈکشن ہم کو معلوم ہونا. یہ قرآن کی کیا ہے؟ جڑ ہے, روح ہے. یہ اسی طریقے سے روزے کی بھی ایک روح ہے جو آگے ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. میری بہنوں, یہ قرآن یقیناً ہم آج سب قرآن سے جڑے ہوئے الحمدللہ. جیسے رمضان آ جاتا ہے, قرآن پڑھنا ہمارے پاس شروع کر دی جاتی ہے. ایک قرآن پڑھ لیتے, 2 قرآن پڑھ لیتے, 3 قرآن پڑھ لیتے. 30 پاروں کو, قرآن کے 30 پارے جس میں 114 صورتیں ہیں, 114 صورتوں کو نہ جانے ہم نے کتنی مرتبہ سرسری طور پر صرف اور صرف عربی میں ہم پڑھتے چلے گئے, لیکن کبھی ہم نے اس کی روح کی طرف نظر نہیں ڈالی. پڑھ لیا ہم نے سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک, الحمدللہ رب العالمین سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک ہم نے اس قرآن کو ہر سال ہماری زندگی کے پڑھا تو صحیح ہے, لیکن کبھی دیکھا نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر سورۃ الناس تک, قل اعوذ برب الناس تک, اس قرآن کو بھیجنے والے رب نے کیا پیغام دیا, کیا پیغام دیا. پڑھ لیا ہم نے, اور بڑے فخر سے بھی کہتے ہیں ہم, قرآن 1 ہو گئی ہماری, 2 ہو گئی, 3 ہو گئی, 4 ہو گئی. لیکن کیا ہم نے 30 پاروں کے 114 صورتوں کے اس میں سے ایک رکوع بھی کبھی ہم نے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ رمضان کی روح ہے یہ قرآن. بے جان عبادتیں اللہ کو پسند نہیں ہے. آگے میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی انشاءاللہ آج. تو سب سے پہلی چیز انشاءاللہ آپ کو قرآن کی اصل سے جوڑنے کے لیے پچھلے سال سے الحمدللہ قرآن کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہو چکا الحمدللہ. پچھلے سال جن لوگوں نے کلاسز کو اٹینڈ کیا وہ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں کہ کتنے بہترین طریقے سے ان سب کو قرآن کی تفسیر سمجھائی گئی. وہ کبھی نہیں بھول سکتے اس تفسیر کو, کبھی نہیں بھول سکتے. بہت بہترین انداز میں ماشاءاللہ سے سمجھائی گئی, اور وہ تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ یہاں سے جاری رہے گا. اسی قرآن کی روح سے جوڑنے کے لیے یہ رمضان بھی انشاءاللہ آپ سب کے لیے تفسیر کی کلاسز یہاں پر رکھی جائیں گی انشاءاللہ, جس کے رجسٹریشن فارمز انشاءاللہ آپ سب کو آخر میں دے دیے جائیں گے. جو کوئی بھی رجسٹریشن فارم فل کرے گا انہی لوگوں کو یہاں پر کلاس میں اٹینڈ ہونے کی اجازت رہے گی. یہ بات یاد رکھ لیجیے. تو ہم انشاءاللہ رمضان میں رمضان کی روح کو سمجھیں گے انشاءاللہ قرآن کو. لیکن رمضان کی ایک اور جو روح ہے, اسپرٹ ہے, روزہ, اس کو آج سمجھیں گے انشاءاللہ. میری بہنوں, روزہ ہے نا, روزے ہم پر فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے؟ بولیے جی. ہر روزہ فرض ہے؟ زور سے بولیے. رمضان کے روزے فرض ہے. کیا یہ رمضان کے روزے ہم جو باقی ہمارے جو 11 مہینے اس میں بھی رکھ سکتے ہیں فرض سمجھ کر؟ زور سے بولو نا. کھانا کھا کے آئے؟ کھانا کھائے پورے؟ ویری گڈ. کھانا کھانا تو اب نکلنا چاہیے آواز. ہاں, رمضان کے جو فرض روزے ہیں, کیا وہ فرض روزے ہم بقیہ دنوں میں فرض سمجھ کر رہ سکتے ہیں؟ دس از مائی کوشچن. نو, نہیں رکھ سکتے. رائٹ. یعنی یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے ہم سب کے لیے کہ یقیناً قرآن تو رمضان کی روح ہے ہی, جو باقی دنوں میں بھی باقی رہنے والی ہے, باقی مہینوں میں بھی باقی رہنے والی ہے. لیکن روزہ ایک ایسی روح ہے رمضان کی جو صرف رمضان میں رہتی ہے, رمضان کے علاوہ وہ آپ کو نہیں ملتی. اللہ اکبر. ایک خاص مہینہ, ایک خاص ٹریننگ اپنے خاص بندوں کے لیے, ایک خاص عمل, اس کا اجر بھی خاص اور وہ عمل بھی خاص. اللہ اکبر. سوچو اب تھوڑی دیر کے لیے, فرض روزے آپ صرف اور صرف رمضان میں رکھ سکتے ہیں, رمضان کے علاوہ وہ روزے فرض روزے نہیں ہوں گے. یعنی اب رمضان کا تعلق ایک بڑا گہرا تعلق کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ روزے سے. قرآن سے تو ہے ہی, وہ تو ہونا بھی چاہیے, باقی دنوں میں بھی رہے گا, باقی مہینوں میں بھی رہے گا. لیکن کیا روزے رہیں گے؟ یہ رہیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ سب کو؟ تو اب یہ کچھ سم تھنگ اسپیشل ہے, کچھ بہت اہم چیز ہے. یہ روزے یہ کامن نہیں ہے
یہ بہت خاص ہے اور اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی یہ روزے کی روح کو سمجھنے کی توفیق دیتا ہے. اس بات کو یاد رکھ لو. نہ جانے کئی لوگ ہیں جو سالوں سے رمضان میں داخل ہوتے ہیں اور نکل بھی جاتے ہیں, لیکن وہ روزے بھی رہتے ہیں لیکن ان کے روزے ان کو فائدہ نہیں دیتے. اللہ نہ کرے ہمارے روزے ویسے ہوں. اللہ حفاظت کرے ہماری, ہم سب کی اللہ حفاظت کرے. دیکھو 3 قسم کے لوگ رمضان میں داخل ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ بات یاد رکھ لو, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بغیر سمجھے پورے ماحول اور معاشرے میں لوگ روزہ رہ رہے نا, چلو بھائی ہم بھی اٹھ جائیں گے, ہم بھی سحر کر لیں گے, پکوان کر لیں گے, سحر ہو جائے گی, نماز پڑھ لیں گے, روزہ رکھ لیں گے, ختم. دوسرے قسم کے لوگ کون سے قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ چلو تھوڑا بہت علم رکھ لو بھائی, ہے نا, تھوڑا پکوان کر لیے, پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیے, اس کے بعد قرآن لے لیے, کھول لیے, تر 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 پڑھ لیتے, چلے گئے, پھر تھوڑا ہو گیا ختم. اب اس کے بعد دوسرے کاموں میں لگے, تھوڑا بہت کچھ تو بھی تھوڑا انوالومنٹ ہو جاتا. یہ دوسری قسم. لیکن تیسری قسم کے لوگ وہ رہتے جو کہ رمضان کی پوری روح کو اپنے ساتھ لے کر, روزوں کی پوری روح کو اپنے اندر ڈال کر رمضان کے اندر وہ پورے روزوں کے ساتھ رہتے, پوری زندگی اپنی گزارتے. تو اب یہاں پر فیصلہ کر لو آپ کو یہ 3 قسم کے لوگوں میں سے کون سے قسم کے لوگ رہنا ہے. روزہ جیسے ہی آپ کے دماغ میں آ گیا, سب سے پہلی چیز کیا آئی؟ کیا آئی بولو؟ روزہ جیسے ہی لفظ آیا, اب روزہ رہنا ہے بھائی, روزہ کا لفظ آیا نا آپ کے دماغوں میں کیا چیز آئی؟ سحری کرنا اور افطار کرنا. ویری گڈ. اور تراویح. میری بہنوں, روزے کو ہم نے کیا سمجھا؟ فجر سے لے کر مغرب تک بھوکا اور پیاسا رہنا. بھوک اور پیاس کے ساتھ فجر سے لے کر مغرب تک کا وقت گزارنا, یہ سمجھ لیا ہم نے روزہ. رائٹ. یاد رکھو صرف اور صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے, ورنہ کئی ایسے لوگ ہیں جو فجر سے لے کر مغرب تک بھوکے تو رہتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے روزے دار نہیں لکھے جاتے, کیونکہ انہوں نے کیا سمجھ لیا؟ روزے کو صرف اور صرف بھوک اور پیاس کا مطلب سمجھ لیا. نہیں, روزہ بھوک اور پیاس کا مطلب نہیں ہے. بھوکے اور پیاسے سارا دن رہنے کا مطلب نہیں ہے. یہ بھوکے اور پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی اور چیز بھی سکھائی جا رہی ہے, اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت. ہم کو روزے کی حالت میں کوئی چیز یاد ہو یا نہ ہو بھائی, لیکن یہ بات ضرور یاد ہوگی کہ اللہ آلویز واچنگ می, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسی لیے ہمارے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے, راشن فل ہوتا بھائی رمضان میں, ہے نا, زبردست ٹچاٹچ. پورے ہمارے فریج تو بھرے ہوئے ہوتے, فریج میں جگہ بھی نہیں رہی تھی, تھوڑی جگہ خالی ہوتے ایک اور جگہ ایک اور چیز اس کے اندر آ جاتی, ہے نا, یہ حال ہمارا ہوتا. لیکن اس کے باوجود, سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم فجر سے لے کر مغرب تک کوئی چیز بھی نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ حالانکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہم کو, لیکن ہم نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ یس, کوئی دیکھو یا نہ دیکھو, مجھے کون دیکھ رہا؟ کوئی دوسری چیز ہم کو یاد ہو یا نہ ہو, لیکن یہ چیز ضرور یاد ہوتی ہے. رائٹ, ہوتی ہے نا میری بہنوں. یہ جو ہمارے دلوں میں جو ڈر ہے نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہے نا, اللہ کا ہم کو یاد رکھنا ہے نا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. پانی پی لوں گی تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا, میرا روزہ قبول نہیں ہوگا. اگر میں چھپکے سے بھی پی لوں گی تو کسی کو معلوم ہوا یا نہ ہوا, لیکن اللہ کو معلوم ہو جائے گا. جانتے ہیں ہم, ہمارا دل جانتا ہے, ہمارا دماغ جانتا ہے, ہم سب جانتے ہیں. رائٹ. اسی لیے ہم کبھی بھی نہیں کھاتے, نہیں پیتے, چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. کریکٹ؟ صحیح ہوں میں؟ ہاں میری بہنوں, روزے کا مطلب جو ہم نے یہ سمجھا نا, فجر سے لے کر مغرب تک میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, لہٰذا مجھے اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے, کوئی نافرمانی نہیں کرنی ہے. بالکل اسی طریقے سے اپنی زندگی کے فجر سے لے کر, اپنی زندگی کے سورج طلوع ہونے سے لے کر ہماری زندگی کی مغرب تک, یعنی ہماری زندگی کے سورج کے غروب ہونے تک مجھ کو اور آپ کو ویسے ہی اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے جیسے ہم روزے کی حالت میں کرتے ہیں. یہ ہے روزے کا اصل مقصد. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, اللہ از واچنگ میں,
اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جملہ، یہ مقصد روزے کا ہے. روزے کی روح ہے تقویٰ. کیا ہے؟ تقویٰ. روزے کی روح کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ بچنا. بچنا. اصل اس کا جو روٹ ورڈ ہے، عربی جو روٹ ورڈ ہے وہ وقا سے، واو قاف یا. وقا یعنی بچانا، بچنا. اگر عام زبان میں بولا جائے تو ڈرنا، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہونا کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہو، wherever you live, whatever you do، کہیں پر بھی ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ہے تقویٰ. اور یہ تقوی کی ٹریننگ دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر سال اینول ٹریننگ دیتا ہے ایوری مسلم کو، ہر مومن کو. غور کرو اب آپ لوگ یہاں پر. تقوی کی ٹریننگ دینے کے لیے ہر سال ہم سب کو اللہ رمضان میں ڈالتا ہے کہ دیکھو تم 30 دن جس طریقے سے روزے رہ رہی ہو، جس طریقے سے اللہ کی فرمانبرداری کر رہی ہو، فجر سے لے کر مغرب تک یہ دماغ میں نہیں آتا کہ مجھے کچھ کھانا پینا ہے، بلکہ یہ دماغ میں ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے اپنی پوری زندگی میں یاد رکھنا ہے کہ تم جہاں کہیں پر بھی ہو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ تقوی کا اصل مقصد ہے. یہ تقوی کی ڈیفینیشن ہے. تو یہ تقوی ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر، اللہ نے کیا کیا؟ روزوں کو ہم پر فرض کیا. میری بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 182، 182، 183، 184، 185، یہ اس کے بعد کی پوری آیتوں میں رمضان، صیام، ٹھیک ہے، ان سب کے بارے میں اللہ ذکر کرتا ہے. تو یہ جو روزے ہیں، ان روزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. یا یہاں پر حرف ندا ہے، یہاں پر آواز لگائی جا رہی ہے. کس کو؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بات کر رہا ہے مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے اللہ بات کر رہا ہے. کیا بات کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. سنو، تم پر روزے کیا کیے گئے؟ فرض کر دیے گئے. رمضان کے روزے واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اوبلیگیشن ہے، کمپلسری ہے، فرض ہے ہمارے اوپر. یہ ٹھیک ہے، رمضان کے روزے کیا ہے؟ فرض ہے. اچھا، اللہ نے کیا ہم پر روزے فرض کر کر کوئی ظلم کیا، کوئی بوجھ ہے؟ تو اللہ اسی آیت میں اس کا جواب دے رہے. سنو، اگر تم سمجھتے ہو اماں 30 دن کے 30 روزے میں بھوکی پیاسی فجر سے لے کے مغرب تک کیسے رہوں گی، اور ہائے اللہ یہ گرمی میں، تو سن لو اللہ آگے آیت میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین. صرف یہ روزے تم پر فرض نہیں کیے گئے، کما جیسے کہ، کتب علی الذین کیا بولے؟ تم سے پہلے لوگوں پر بھی، من قبلکم تم سے پہلے لوگوں پہ بھی کیا کیے گئے تھے؟ یہ فرض کیے گئے تھے. یہ روزے یہ صرف اس امت محمدیہ پہ فرض نہیں کیے گئے، بلکہ اس امت محمدیہ سے پہلے جتنے لوگ تھے ان سب پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے. تو پہلی بات کیا سمجھ میں آئی؟ روزے ہم پر، صرف ہم پر نہیں بلکہ بولو جتنی امتیں آئیں ان تمام کی تمام امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، جیسے ہم پر بھی آج فرض ہے. اچھا، یہ روزے فرض کرنے کا مقصد اللہ نے، اس کی جڑ، اس کی روح اور اس کی اسپرٹ اللہ نے کیا بتائی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیسے بن جاؤ؟ تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اپنے آپ کو ہمیشہ بچانے والے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے، اب گناہوں سے، برائیوں سے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ. اسی لیے ہم پر روزے فرض کیے گئے. اللہ اکبر. لیکن کیا واقعی ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہوا؟ اتنے سالوں سے ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، نہ ہمارے معاملات سدھرے، نہ ایک دوسرے کے دل صاف ہوئے، نہ وہ لڑائی اور جھگڑے ختم ہوئے، نہ وہ فساد جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں برپا ہے، حسد اور جلن اور غیبت اور جھوٹ کا، وہ ٹھنڈا ہوا.
तो फिर हमारी जिंदगियों में इतने साल रमजान आने का मकसद क्या हुआ? सोचो, कुरान पढ़ रहे हैं हम, रमजान कुरान भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमने क्या किया? कुरान को अजर के लिए पढ़ लिया, सवाब के लिए पढ़ लिया, खुद के लिए या किसी और के लिए, है ना? इस नियत से पढ़ लिया। मेरी बहनों, क्या सिर्फ हमें अजर मिल जाए क्या काफी होगा जन्नत में जाने के लिए? इट्स एनफ फॉर अस टू अचीव अवर जन्नत? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। खाली अगर अजर लेना तो होता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल देते चलो ये इतने मरतबा पढ़ लो, वो इतने मरतबा पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। फिर अल्लाह ने पूरी कुरान क्यों नाजिल की? फिर पूरी कुरान में अल्लाह ने ये अहकाम क्यों नाजिल किए? क्या आपको सिर्फ अजर कमाना है? इसके मकसद को नहीं लेना है? इसका मकसद हिदायत है। रोजे रखेंगे अपनी खुद की हिदायत के लिए, रोजे रखेंगे अल्लाह को राजी करने के लिए, रोजे रखेंगे इसकी रूह के साथ, उसकी स्पिरिट के साथ, कुरान पढ़ेंगे उसकी रूह के साथ इंशाअल्लाह, कुरान से हिदायत हासिल करने के लिए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हिदायत के लिए जब पढ़ेंगे ना, अजर तो मिल ही जाएगा, सवाब तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अजर के लिए पढ़ेंगे, अजर तो मिलेगा लेकिन हिदायत नहीं मिलेगी। जो हर नमाज में अल्लाह के सामने खड़े होकर कहते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उसकी हिदायत नहीं मिलने वाली। अगर कुरान को हमने हिदायत की नियत से नहीं पढ़ा, रोज़ों को उसकी असल से अगर हमने नहीं रखा, उसकी जड़ के साथ उसको पकड़ के नहीं रखा, उसकी स्पिरिट अगर हमने उसके अंदर पैदा नहीं की, इस बात को याद रख लीजिए मेरी बहनों। वो रोज़े अल्लाह कबूल कैसे करेगा जिस रोज़ों में जान ही ना हो? मिसाल के तौर पर देखो, ये फ़ोन है ना, सबको मालूम है, बच्चे को भी मालूम है ये फ़ोन है। ये फ़ोन की रूह क्या है बोलो मुझे? सिम। वेरी गुड। बगैर सिम के ये फ़ोन चलेगा? किसी को आप राब्ता कर सकते, कम्युनिकेशन कर सकते? अगर इंटरनेट का डाटा अगर आपके पास ना हो तो आप क्या सोशल मीडिया को देख सकते? नहीं। अच्छा चले, इसकी जगह एक और फ़ोन जो हम हमारे बच्चों को देते हैं ना, हम छोटे छोटे बच्चों को एक छोटा नकली फ़ोन आता है ना, बगैर सिम का, बगैर उसका, खाली एक अट्टा होता है। अगर हम इस फ़ोन को ऑन करें तो यहाँ पर जितनी एप्लीकेशन आती है वो फ़ोन के ऊपर भी वो डाली हुई होती है, होती नहीं होती? वो बच्चे को हम क्या बोलते हैं? देखो फ़ोन की ख्वाहिश है ना, ये फ़ोन ले लो। बच्चा कुछ दिन तक, जब तक उसको शऊर ना हो, अब तो बिल्कुल मैं बोल ही नहीं सकती कि किसी बच्चे को शऊर नहीं है ना? पैदा होने के 1 महीने तक बोल सकती कि उसको फ़ोन का शऊर नहीं है, 1 महीने तक। उसके बाद तो दूसरे महीने में तो पक्का आना है वो शऊर उसको। अगर 3 महीने के बच्चे को भी आप बगैर सिम काट के नॉर्मल वो फ़ोन जो कि दिखने में ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल एग्जैक्ट फ़ोन की, हमारे फ़ोन की तरह होता है, वो फ़ोन अगर आप दे देंगे तो मुझे बताओ क्या वो बच्चा वो फ़ोन को लेगा? नहीं लेते बच्चे हमारे। फ़ोन को वो फेंक देंगे। वो फ़ोन चाहिए जो चलता है, राइट? सही है ना? वो फ़ोन चाहिए जिसके अंदर वो अपने आप को कनेक्ट करते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। सही है? तो ये फ़ोन नहीं है, ये फ़ोन सिर्फ और सिर्फ फ़ोन नहीं, बल्कि ये फ़ोन राबता है, एक दूसरे से राबता है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन है। बगैर सिम के, बगैर डाटा के एक छोटा सा बच्चा उस फ़ोन को लेकर अपने पास नहीं रखता, उसके साथ नहीं खेलता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ़ोन की रूह नहीं है, फ़ोन की स्पिरिट नहीं है। तो मेरी बहनों मुझे बताओ, बग़ैर हमारी रोज़े की स्पिरिट के बग़ैर क्या अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल करेगा? छोटा सा बच्चा जिसको उतनी अभी समझ नहीं है, उसको भी वो फ़ोन चाहिए जिसके अंदर कोई चीज़ चलती हो, हमेशा हरकत करती हो। तो क्या अल्लाह को हमारी ऐसी ठंडी इबादतें, बेजान इबादतें, जिसके अंदर कोई जान ही नहीं है, बस रह रहे हैं, रस्मी रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आ रहा है, रस्मी रोज़े हम रहते जा रहे हैं, एक रोज़ा हुआ कि दूसरा रोज़ा हुआ कि होते होते तीसरा रोज़ा भी हो गया और फिर ईद भी आ गई, फिर रमज़ान। तुम कौन है और हम कौन है? तो क्या ये इबादतें अल्लाह कबूल करेगा? क्या ऐसी बेजान इबादतें अल्लाह को पसंद आएगी? क्या ऐसी बेजान इबादतों से अल्लाह खुश होगा? क्या ऐसी बेजान इबादतों से हम हमारी मग़फ़िरत करवा सकेंगे? सोचो थोड़ी देर के लिए। एक छोटा सा बच्चा बेजान
چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سک رہا تو ہمارا رب اللہ اکبر اس رب وہ رب بے جان عبادت ہماری کیسے قبول کرے گا؟ ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ یہ پاسبل کیسے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں ہم عبادتیں کر کے روزہ رہ کے اللہ پہ احسان کر رہے؟ نہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا روزوں کو فرض کر کے. اگر روزے نہیں ہوتے نا میری بہنوں تو میں سمجھتی آج ہر بندہ صرف مسلمان کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، کیونکہ غیر مسلم بھی روزے رہتے نا، ان کے روزے بھی تھوڑے الگ ہوتے. ہر مسلمان اگر رمضان اگر اللہ ہماری زندگیوں میں نہیں دیتا، ایز اے میڈیکل فیلڈ، ایز اے میڈیکل ڈاکٹر میں آپ سب کو بول رہی ہوں، اگر رمضان ہماری زندگی میں نہیں ہوتا، اگر اللہ ہم کو رمضان نہیں دیتا تو ہر انسان آج کینسر کا مریض ہوتا. یہ بات یاد رکھو، ریسرچ سے اس کے تعلق سے پوری میں اگر موقع ملا تو اس کی پوری ریسرچ آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ. یہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے میرے اور آپ کے لیے. لیکن ہم وہی آ گیا رمضان، فکر ہم کو ہوتی ہے صرف سحر کی اور افطار کی، کیا پکاؤں، کیا کھلاؤں، کیا کھاؤں، بس اس کے علاوہ اور کوئی ہماری فکر نہیں. ہمارے صحابہ بھی تھے، صحابیات بھی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے گھروں میں، لیکن ان کی تیاریاں اور ہماری تیاریاں ایسی تو نہیں ہوتی تھی. ان کی پوری فکر، رات کی پوری فکر سحر کو لے کے اور پورا دن افطار کو لے کے نہیں گزرتا تھا. جو ملا اللہ نے جو دے دیا، تازہ ہے، باسی ہے، جو ہے کھا لیا، بس کھا کر اپنے جسم کو طاقت دے دی اور بس کام نکل گیا اور لگ گئے رمضان کی جو روزے کی جو روح ہے اس پر کام کرنے، اس کو تعمیر کرنے. میری بہنوں اللہ کے لیے اس کو سمجھو. تو اب یہاں پر بات کیا سمجھ میں آئی؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب ہماری فکر سب سے زیادہ سحر اور افطار کی نہیں ہوگی. عام دنوں میں ہم جس طریقے سے بناتے ہیں نا اسی طریقے سے بنائیں گے، ہے نا. ابھی ہم کم بنائیں گے وقت کو دیکھ کر. ابھی ہمارا وقت کیا ہوگا، وقت کو ہم ہمارے پکوان کے وقت کو کم کر دیں گے تاکہ دوسری طرف ہمارے وقت کو ہم لگائیں، کیونکہ یہ وقت ایک مرتبہ رمضان کا چلا گیا تو دوبارہ وہ وقت آنے والا ہے ہی نہیں. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے اور آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. سوچو تھوڑی دیر کے لیے، اگر یہ رمضان ہماری زندگیوں کا آخری رمضان ہوگا اور یہ بے جان عبادتیں لے کر ہم اللہ کے سامنے جائیں گی تو کیا امید بھی باقی ہے اس بات کی کہ مغفرت کروا لیں گے ہم اپنی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی پھر بنیں گے، صحابیات کے ساتھ رہیں گے ایسی بے جان عبادتوں کے ساتھ؟ نہیں، میں نہیں سمجھ سکتی کہ کوئی امید بھی رکھ سکتا ہے اس کی. تو اللہ کے لیے کمر بستہ ہو جائیے. اب یہاں سے عہد کر لیجئے، چاہے کچھ بھی ہو جائے اب میرا مقصد، اب میری سوچ، اب میری فکر سب سے زیادہ اب روزے کی روح پر ہوگی، روزے کی اسپرٹ پر ہوگی. اور وہ اس کی روح کیا ہے؟ تقویٰ. میرے اندر جس طریقے سے رمضان میں اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھ کر یہ سب چیزوں سے بچتی تھی، بالکل اسی طریقے سے اب آنے والے دنوں میں، آنے والے 11 مہینوں کی دنوں میں، 11 مہینوں میں اللہ سے ویسے ہی ڈروں گی. جتنی زندگی اللہ مجھے دے گا، میری زندگی کی فجر سے لے کر میری زندگی کی مغرب تک میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بھولوں گی. جیسے حالت روزے میں، حالت صوم میں نہیں بھولتی تھی میں، چاہے میں نیند میں ہوں، نیند میں سے اٹھنے کے بعد بھی مجھے یہ یاد ہوتا تھا کہ میں روزے سے ہوں لہٰذا مجھے پانی نہیں پینا ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ چاہے کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو، آپ چاہے کتنے ہی مجبور کیوں نہ ہو، آپ چاہے کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہو، آپ اللہ کو نہیں بھولیں گے. یہ عہد کر لو اب یہاں سے. میں آج آپ کو انشاءاللہ روزے کا مقصد تو میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ روزے کس کو رکھنا ہے، کتنے رکھنا ہے، کون روزہ چھوڑ سکتا ہے، کس کے لیے روزوں کی قضا ہے. ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہم رکھیں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ روزہ چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہے، یہ روزہ میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے انشاءاللہ. وہ سب چیزیں انشاءاللہ میں آپ سب کے درمیان ایک کے بعد ایک انشاءاللہ رکھتی جاؤں گی انشاءاللہ. تو اب چلیے ہم بڑھتے ہیں ہمارے اس کے بعد کے کوشچن کی طرف کہ روزے کتنے رکھنا ہے ہم سب کو. جی
30 रखना है 29 रखना है जी? तीन रखना है, 30 रखना है या 1 महीना रखना है? यस, 1 मंथ, चाहे वो महीना 29 का हो या 30 का हो, चांद देखकर रोजा रखना है और चांद देखकर रोजा छोड़ देना है। तो रोजे आप कितने रखना है? 30। अगर मंथ 30 का होगा तो 30 रखेंगे, 29 का होगा तो 29 रखेंगे। लेकिन हमारे दिमाग में होता क्या है, चलो रे भाई शुरू के रोजे रख जाओ, ये छोटे रोजे है ना, अब शुरू में रह लेना। हाँ, लेकिन बाद में आने वाले जो आखिरी दिन के जो 10 रोजे है ना, वो बड़े रोजे। बच्चियों को बोलते ना हमारे पास, अम्मा तू कमजोर है, इतनी दुबली है, इतनी पतली है, नको अम्मा नको रे, बड़े रोजे ले रहे, तू बड़े रोजे रह ले। कहाँ से लाए अम्मा ये बड़े रोजे? छोटे रोजे, बड़े रोजे, हाँ बोलते नहीं बोलते? बड़ी रात का रोजा रह ले, जा अब नको रे, बड़ी रात का रोजा रह ले। कोई रोजा छोटा और बड़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर कोई बंदा रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दे, चाहे वो कोई भी वजह हो, और उसको पूरी ज़िंदगी भी अगर ख़ज़ा कर ले, तब भी वो फ़र्ज़ रोज़े की बराबरी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। इतना अफजल है वो रोज़ा। मेरी बहनों सोचो ना, थोड़ी देर के लिए सोचो, रमज़ान के लिए एक स्पेशल पूरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक ट्रेनिंग है। नहीं देखो, रमज़ान जैसे ही हम रमज़ान के बारे में सुने, हमने ये बात भी सुनी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करता है, जन्नत के पूरे दरवाज़ों को खोल देता है। सुना ना हमने, स्पेशल सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के लिए होता है। जहन्नम के दरवाजे बंद, हमको भड़काने वाला शैतान बंद, खत्म, उसको जकड़ दिया जाता है। देखो कि एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कैसा हम लोगों के लिए आसानियां अल्लाह ने पैदा कर दी कि सिर्फ और सिर्फ तुम अपने अंदर तकवे को पैदा कर लो, और सुन लो, अगर कर लिए तो ये जन्नत है तुम्हारे लिए, पूरे दरवाजे खोले तुम्हारे लिए, आ जाओ, ये इसकी तरफ मत जाना, जहन्नम की तरफ मत जाना, ये बंद कर दिए गए तुम्हारे लिए, शैतान भी जकड़ दिया गया। कितनी स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही ना, स्पेशल चीजों के लिए दी जा रही। तो इतनी स्पेशल ट्रेनिंग होने के बावजूद भी क्या हम छोटे और बड़े रोजों के नाम पर रोजों को छोड़ देंगे? याद रखो, बगैर शरई उज़्र के हम एक भी रोजा नहीं छोड़ सकते। रमजान का एक भी रोजा बगैर शरई उज़्र के नहीं छोड़ सकते। वो उज़्र भी शरई होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए, कबूल होने वाला होना चाहिए, उस शरीयत में जो शरीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। याद रखो, अम्मा बोल दिए रोजा न करो, बल्कि बोले तो इन्हों भी नहीं रहते। बाबा बोल दिए रोजा न करो, बोले तो उन्हों भी रोजा नहीं रहते। नहीं, अम्मा और बाबा की गवाही नहीं चलेगी, यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत की गवाही चलेगी। शरीयत अगर बोली कि ये शरई उज़्र है, तब माना जाएगा, तब आपका रोजा, उसका खजा आपको रखना होगा। अदरवाइज आपको वो गुनाह मिलेगा जो रोजा छोड़ने वाले को, बगैर शरई उज़्र के रोजा छोड़ने वाले का जो अंजाम होता है, उनका भी फिर वही अंजाम होगा। तो अब जहन में बिठा लीजिए, छोटे और बड़े रोजे नहीं है। हमारे माहौल और माशरे से इन अल्फाज को ख़त्म कीजिए। रमज़ान के पूरे रोजे अफजल है, रमज़ान के पूरे रोजे। आप किसको किसको रहना जी? अब रोजे कौन कौन रहना? पूरे औरतां रोजे रहना जी, औरतों पे रोजा फर्ज हुए। हाँ, रोजे कौन रहना, बोलो जल्दी। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए आंसर, पूरे बोलना। हर बालिग पर, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो रोजे, घर के पूरे बालिग मर्दा रोजे रखते, नौजवान बच्चे हमारे पूरे 30 रोजे रखते। लेकिन अक्सर हमारे पास माहौल और माशरे की अगर मैं अक्सरियत में आपको बताऊं तो पहला रोजा रखते हैं, दूसरा रोजा रखते हैं, तीसरे रोजे के अंदर थोड़ा सा कमी होती है, चौथे रोजे के अंदर बोलते कि वो जो आखिरी दिन के रोजे है ना, वो 3 रोजे, ये 3 रख के वो 3 रख के 30 की बराबरी कर लेते हैं हम, खत्म। नहीं तो पहला रोजा रख लेंगे भाई, आखिर के 2 रोजे रह लेंगे, उसके पीछे अपन अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे, खत्म। अक्सर होता ये, याद रखो,
اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہو, اگر آپ جنت میں جانے کی تیاری کر رہی ہو, اگر آپ روزے رہ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہو, اور آپ کا شوہر, آپ کا نوجوان بچہ, آپ کی نوجوان نسل اگر روزوں کو چھوڑ دیتی ہے, فرض روزوں کو, تو سن لو وہ آپ کو جنت میں جانے دینے والے نہیں ہیں, نہیں ہیں. آپ کی موجودگی میں اکثر ہمارے گھروں میں ہوتا کیا ہے کہ رمضان میں مصروفیت بڑھ جاتی ہے, خاص طور پر ہوٹل والوں کی اور کپڑوں کی دکانوں والوں کی, یا پورے مارکیٹ میں جتنے دکان آئے نا وہ سب کی بڑھ جاتی نا. سیزن کا مہینہ ہے, اور وہ سیزن کے کمانے کا جو سیزن کا مہینہ ہے نا, اس کے اندر سب سے زیادہ مردوں کو سپورٹ کرنے والی ہماری روزے دار عورتیں ہوتی ہیں. نہ کرو جی روزہ, بہت گرمی ہے جی, اتنا کام رہتا, کتنے عورتیں آتے, کتنے آدمی آتے, صبح سے شام تک لگے ہوئے رہتے, طاقت کہاں سے آتی؟ یہ ایمان کی کمزور ہماری ماں, ہماری بہن, ہماری بیٹیاں, ہماری بیویاں. بلکہ ابھی شوہروں کو کھانا گرم کر کے دینا, سالن گرم کر کے دینا, روٹی ڈال کے دینا, کب؟ خود روزہ رہ کے. اللہ اکبر, کیا بے بختی ہے ہماری, ہے کتنی ایمان کی کمزوری ہے یہ ہماری, کہ گھر کے مرد روزہ نہ رکھے اور ہماری عورتیں روزہ رکھتی ہے, اور ہماری عورتوں کو یہ توفیق بھی نہیں ہوتی بولنے کی کہ اللہ طاقت دے گا, اللہ کھلائے گا, اللہ پلائے گا, چھوڑو وہ سب چیزیں. نہیں بھائی, رمضان چلے گیا تو کیسا اپنے بلڈنگ بننا ہے نا, اب بچی کی شادی کرنا ہے, پورا سامان لینا ہے, جہیز لینا ہے, سونا لینا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, حرام کاموں کو کرنا ہے نا ابھی سب چیزاں. تو چلو رمضان جیسے مقدس مہینے میں کما لو. رمضان اگر چلے گیا تو پھر ہمارے وہ بلڈنگوں کی بلڈنگ کیسا بنیں گے ہم؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ مال جو اللہ کی نافرمانی کر کے کمایا جائے, وہ مال کبھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا, یہ بات یاد رکھو. فرض عبادت کو چھوڑ کر, یہ وہ عبادت جس کو چھوڑنے پر اللہ نے گناہ کو واضح کر دیا, واضح ہے گناہ, اللہ نے کہہ دیا ان کا انجام کیا ہوگا, رزلٹ اللہ نے بتا دیا. اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر فرض عبادت کو اگر چھوڑیں گے, سن لو, فرض عبادت کو چھوڑ کر, فرض اگر کام کو چھوڑ کر جو کام میں تم لگو گی یا کوئی لگے گا, وہ کام اس کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتا, کبھی نہیں دے سکتا. دنیا کی خوشی مل جائے, دنیا کا عیش و آرام مل جائے, ہو سکتا ہے مل جائے, کافروں کو بھی اللہ دے دے گا دنیا, لیکن مومنوں کو وہ مومنوں کے لیے جو جنت اللہ نے تیار کی رکھی ہے نا, وہ جنت نہیں ملنے والی. یاد رکھ لیجئے اس بات کو. اب یہاں سے عہد کر کے جانا ہے, آپ کے گھر میں جتنے بالغ بچے ہیں, جتنے مرد ہیں, جتنی بچیاں ہیں, جتنے عورتیں ہیں, ان سب کو روزہ رکھنا ہے, ان سب کو روزہ رکھنا ہے. اور اس پر سب سے زیادہ توجہ کون دیں گے؟ والدین, مائیں دیں گی. اگر ماں اس بات کو لے لینا تو میں نہیں سمجھ سکتی کہ کوئی بچہ گھر میں روزے کو چھوڑے گا. مجھے بولو, اگر ماں بول دی کہ نہیں بھائی تجھے کام ہوں گا, کچھ بھی ہوں گا, مجھے نہیں معلوم, تجھے روزہ رہنا تو رہ, روزہ رہ کے اگر کرنا ہے تو کر, نہیں تو چھوڑ دے. اگر ماں یہ اسٹیپ لے لی تو مجھے بولو, کیا وہ بچہ روزے کو چھوڑ سکتا؟ اگر بیوی صاحبہ بول دیا نا تو زیادہ اثر ہوتا, ابھی نہیں. لیکن اگر ہماری بیویاں اگر منہ نہیں کھولیں گی تو شوہروں کو تو اچھا موقع مل جائے گا. شیطان جو بند تھے نا, شیطان کو اللہ رمضان میں بند کر دیتا نا, بیویاں ہماری شیطان بن جاتی. اب یہاں پر نکو جی بھائی, نکو رکھو, تم کمزور پڑ گئے, تمہارے کو کچھ بھی ہو گیا تو ہمارے کو کون دیکھتے؟ اماں اگر اس کو کچھ بھی ہو گیا تو اللہ تجھے دیکھتا. اللہ پیدا کیا نا, اللہ کھلائے گا, اللہ پلائے گا, اللہ ہماری ہر چیزوں کا انتظام کرے گا. لیکن ہماری دنیا کی فکر ہے نا, یہ دنیا کی فکر میں ہم نے کیا کیا, رمضان جو مجھے اور آپ کو اللہ کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے, اللہ کو یاد دلانے کے لیے میری اور آپ کی زندگی میں جو بھیجا گیا, اس میں بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے. اللہ اکبر. اس میں بھی کھلم کھلا بولتے, اور ابھی نہیں بھائی اپنا آج روزہ نہیں ہے, اپنا ذرا اپنی ہوٹل ہے نا, اپنی ذرا دکان ہے نا, ذرا رمضان میں کام زیادہ بڑھ جاتے نا, کھلم کھلا بول رہے. سوچو تھوڑی دیر کے لیے, کل قیامت کے دن ان کے لیے کتنی بڑی ذلت اور رسوائی ہوگی. سوچو تھوڑی دیر کے لیے, بغیر شرعی عذر کے دنیا کے, یہ شرعی عذر ہے, یہ دنیا کمانا نہیں ہے. تو اب 30 روزے, ہمارے 1 مہینے کے روزے ہر بالغ پہ فرض ہے. کس پہ؟ ہر بالغ. یہ بات یاد رکھ لو. اب ہمارے بچیوں کے ایگزام چل رہے نا, ہمارے اماں یہاں کیا بولتے ہیں,
नको बेटा तो एग्जाम में पूरा पढ़ के पहले रात तमाम लगा के पहले पतली हो जा रही, अब रोजा रह के और पतली मत हो, जान दे। अब और क्या कर तू, एग्जाम्स हो जाने के बाद जितने एग्जाम आना उतने रोजे छोड़ दे, बाकी रोजे रहे। बोलने वाली माँ को पहले आजाब दिया जाएगा, ये बात याद रखो, याद रखो। क्योंकि आप किससे रोक रहे हैं उनको? फर्ज इबादत से रोक रहे हैं। फर्ज, सुन्नत और नफिल अगर होता तो हो सकता है उसके अंदर कोई छूट हो, लेकिन फराइज में अगर हम बोलेंगे जो रोकेगा वो पकड़ेगा, अल्लाह ताला उसको उसकी पकड़ करेगा। इस बात को याद रखें। तो पहली बात मालूम हो गई, रोजे पूरे 1 महीने के रखना है। दूसरी बात मालूम हो गई, हर बालिग को रोजा रखना है। किसको? हर बालिग को। अब मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, ठीक है, कोई भी हो, जवान हो, कोई भी हो, रोजा अब उसको रखना है अगर वो बालिग है, ठीक है। चले अब रोजा छोड़ कौन सकते हैं ना? आप लोग प्लीज बैठ जाइए, गो बोलिए मुझे किसके लिए रोजे की रुख्सत है? अच्छा, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। और अच्छा, और और चलो मैं आपको बताती हूँ जी, वेरी गुड। मैंने शुरुआत में यहाँ पर कुछ आयतें पढ़ी। पहली खिरत जो आपके दरमियान रखी गई यहाँ पर, वो खिरत में भी वो आयतें पढ़ी गई। पहली आयत तो मैंने आप सबको समझा दी, रोज़े के ताल्लुक़ से है, रोज़े की रूह आपको उसके अंदर बता दी गई। उसके बाद जब रमज़ान का ताल्लुक़ जब कुरान से बताया गया ना, उसके फौरी बाद आपको बताया गया कि किस किस के लिए रोज़े की रुख्सत है, ठीक है। रोज़े कौन कौन छोड़ सकते? पहली चीज़, ज़हनी तौर पर एक ज़हनी मरीज़, कोई अगर नाबालिग है, बालिग नहीं है, तो उस पर रोज़े फ़र्ज नहीं है। बालिग कौन कब होते वो हम सबको मालूम है। बच्चा अगर उसको दाढ़ी अगर निकल जाए, आज नॉर्मली आमतौर पर आज हमारे 11-12 साल में हमारे बच्चे बालिग हो जा रहे, बच्चियाँ भी बालिग हो जा रही, बच्चे भी बालिग हो जा रहे। बच्चियाँ अगर उनको हैज़ आ जाए, पीरियड्स अगर आ जाए तो वो बालिग हो जाते, राइट। लेकिन उससे पहले नाबालिग लड़कियाँ अगर है, नाबालिग अगर है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उनके लिए रोज़ों की फ़र्ज रोज़ों की छूट है। चाहे तो रखे, चाहे तो ना रखे, लेकिन अगर रख ले तो उनके लिए एक ट्रेनिंग है। क्योंकि हमारी जो सहाबियात थी ना, अपने दूध पीने वाले छोटे छोटे बच्चों को भी दूध नहीं पिलाती थी दिन में, इस वजह से कि ताकि वो आगे चलकर बेहतरीन तरीके से रोज़ों को रखने वाले बने। दूध पीने वाले छोटे छोटे बच्चों को भी 1-1 घंटा 2-2 घंटे बढ़ा दिया करती थी कि 1 घंटा इसको अब रोज़ा रखना है, 2 घंटे इसको रोज़ा रखना है। सोचो भाई साहबियत की फिक्र कैसी थी। बच्चों को बचपन से तैयार करना अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम पर अमल करने के लिए, ये होती है जन्नती माँ। वो आप सबको बनना है अब इंशाअल्लाह। पेट में दर्द है, पीठ में दर्द है, सर में दर्द है, ऊपर दर्द है, नीचे दर्द है, जाने के अम्मा गया तेरा रोजा, नहीं, ये माँ जन्नती नहीं होती, ठीक है। छोटी छोटी उज्र के लिए हम नहीं बोलेंगे हमारी बच्ची को, क्या बोलेंगे, ठीक है दर्द है ना, कोई बात नहीं, सर में दर्द हो रहा बेटे, चलो कोई बात नहीं, आप रोजा रख लो। हो सकता है ये रोजे से अल्लाह ताला आपके सर के दर्द को दूर कर दे, क्योंकि यकीनन बहुत सारे ऐसे फायदे होते हैं, मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। रोजे के जितने मकासिद है ना, वो पूरे मकासिद की तरफ आऊंगी मैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहली चीज, नाबालिग पर रोजे फर्ज नहीं है। दूसरी चीज, कोई अगर ऐसी मुस्तकिल बीमारी है, लिख लें, अगर जो गर्ल्स लिख रहे हैं वो लोग लिख लीजिए, अगर किसी को कहीं परमानेंटली कोई ऐसी डिसीज है जिससे उनको दिन में दवाइयाँ खानी पड़ती है, क्या खानी पड़ती? दवाइयाँ खानी पड़ती, कुछ चीज़ें पीनी पड़ती, और उसकी तस्दीक डॉक्टरों ने की हो, तो ऐसे लोग रोज़े को छोड़ सकते हैं। मुस्तकिल अगर किसी को बीमारी है, होता है ना ऐसे लोगों को, अक्सर कई ऐसे डिसीज़ है जो कि परमानेंटली उन लोगों को होते हैं और उनको हर 2 घंटे के बाद कुछ खाना होता है, कुछ गोलियां डालने होती है, तो उन लोगों के लिए रोज़े की छूट है। और फिर आर्जी अगर कोई बीमारी है, टेम्पररी अगर किसी को है, कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए अगर कोई बीमारी है, तो वो लोग भी रोज़े को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी को टेम्पररी है, आर्जी तौर पर कुछ दिन के लिए अगर है,
समझ लो कि जिस्म में बहुत दर्द है, हद से ज्यादा आपको दर्द है, इतना दर्द है कि ना आप उठकर नमाज पढ़ सक रहे, ना आप सहर कर सक रहे, बल्कि डॉक्टर आपको कहता है कि अगर आप रोजा रखेंगे तो आपकी जान जा सकती है, आपके अंदर कमजोरी पैदा हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है, उस वक्त आप रोजा छोड़ सकते हैं। होता है ना, हमेशा के लिए बीमारी नहीं होती, लेकिन कुछ वक्त के लिए आती है, वक्तिया तौर पर कुछ किसी को कुछ होता है, तो ऐसे भी लोग रोजे की उनको छूट है, रुख्सत है उन लोगों को। और फिर इसी तरीके से हामिला अगर कोई औरत है, प्रेग्नेंट अगर कोई है और उसकी प्रेगनेंसी की वजह से अगर वो रोज़ा रखती है, रोज़ा रखने की वजह से उसको अगर कुछ प्रॉब्लम होती है और डॉक्टरों ने इस बात की तस्दीक की हो, तब वो रोज़ा छोड़ेगी, अदरवाइज वो रोज़ा नहीं छोड़ेगी। होता क्या है हमारे पास, प्रेगनेंसी के 1 महीना 2 महीने 3 महीने, नहीं जी अम्मा अभी 1 महीना छुआ, अभी 2 महीना छुआ, नहीं अभी नको ज़रूरत नहीं, अभी रोज़ा न करो। हमारी सहाबियत रहा करती थी, हमारी सहाबियत से साबित है, डॉक्टर अगर कह दे तब आप छोड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर बोल दिया कि एवरीथिंग इज ओके, सब अच्छा है अम्मा, सब अच्छा है, आप भी अब रोज़ा रखना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, रोज़ा रखने की वजह से, रोज़ा रखते हुए फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही और डॉक्टर के पास आप जाए, फिर डॉक्टर बोले कि हाँ बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तब उस वक्त अपना रोज़ा आप छोड़ सकती है। ठीक है, ये आर्जी तौर पे हो गया। और फिर इसी तरीके से किसके लिए रोज़े की छूट है, दूध पिलाने वाली माएँ, यानी उनके दूध वो पिलाने की वजह से उनके जिस्म में कमज़ोरी आ जाती है, बेहोश होने के चांसेस हो सकते, हॉस्पिटल में एडमिट होने के चांसेस हो सकते, डॉक्टर अगर ये बात बोल दे तब आप रोज़ा छोड़ सकती है, दूध पिलाने वाली माएँ रोज़ा छोड़ सकती है। ठीक है, तो अब लेकिन मुस्तकिल तौर पर जिसको बीमारी है वो लोग अगर रोज़ा छोड़ रहे तो उनके लिए अलग फिदिया है, उनके लिए एक और काम करना है, लेकिन आर्जी तौर पे जिनके रोज़े छूट रहे ना, उन लोगों के लिए एक अलग काम है। जो अब जिंदगी में दोबारा जिसको उम्मीद ही नहीं है कि अब वो रोज़ा रख सकेगा या रख सकेगी अपने डिसीज की वजह से, अपनी प्रॉब्लम की वजह से, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 183 में अल्लाह ने क्या कहा कि जो रोज़ा छोड़ दे, ठीक है, किसी शरई उज़्र की वजह से, यानी उन्हें दोबारा अपनी ज़िंदगी में रोज़ा नहीं रख सकते, तो ऐसे लोग हर एक रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाएंगे। रोज़ एक रोज़े के बदले में किसको खाना खिलाएंगे, एक मिस्कीन को। होता क्या है हमारे पास, रमज़ान में रमज़ान आ जाता और रोज़े नहीं रहते, नहीं जी भाई एक मरतबा क्या करो, पूरे लोगों को, पूरे ख़ानदान वालों को बुला लो, खाना खिला दो, खिला दिया हम सबको खाना। मिस्किन को खाना खिलाना है, ख़ानदान वाले मिस्किन है पूरे, हाँ नहीं होते, डेली खाना खिलाना है आपको। एक रोज़ा अगर आपके 1 महीने के रोज़े जा रहे हैं ना, तो 1 महीना पूरा किसी को खाना देना है, आपको खाना देना है, चावल नहीं। पैसे दे दो जी भाई, खाना भी। अब खाने से अब कैसे तावीला निकालते हैं हमारे पास, तावीला कैसा निकालते, देखो खाना दे रहे, सही बात है, उन्होंने जाने के बाद भी चावल लेके पका के खाते, ना अगर चावल भी दे दिए तो खाना मकसद है ना, वहां पर ताम मिस्कीन जो आया ना, खिलाना है, वहां पर वो जो लफ्ज आया ना, ताम मिस्कीन, खिलाओ, एक मिस्कीन को खाना खिलाओ, उन्हें पका के खा लेना बोल के नहीं है। होता क्या है हमारे पास, एक मिस्कीन का पैसे दे दो जी भाई, पैसे दे दो, अपने से कहा था पका के खिलाना, मेरी अम्मा रोज़ा रखना नहीं होता तो कम से कम खाना बना के दे दे तो सही, तो वो फिदिया हो जाएगा तेरा पूरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पकड़ तो नहीं करेगा कम से कम, है ना। तो अब जो शरई उज़्र की वजह से, यानी जिंदगी में दोबारा उम्मीद ना हो जिसके रोज़ा रखने की वजह से, वो लोग अगर रोज़ा छोड़ देते उनके लिए क्या फिदिया है, बोले आप सब लोग, क्या करना, 30 दिन का खाना एक साथ खिला देना। यस, ये बात, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रख लीजिए। हाँ, अब जिसको टेम्पररी प्रॉब्लम है, ठीक है, अब समझ लीजिए कि जिन लोगों के रोजे किसी बीमारी की वजह से छूट गए, हॉस्पिटल में एडमिट रहने की वजह से छूट गए, प्रेग्नेंट रहने की वजह से छूट गए, या दूध पिलाने वाली माओं की वजह, उनकी वजह से छूट गए, तो अब वो लोग क्या करना, वो लोग रमज़ान के बाद जितने रोजे छूटे उतने रोजों की क़ज़ा करना। सफ़र की वजह से रोजे छोड़ सकते हैं हम, अगर सफ़र में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ठीक है, रोज़ा छोड़ सकते, जिहाद में रोज़ा छोड़ा जा सकता,
یہ بات یاد رکھیے. لیکن ابھی فی الوقت میں نے سمجھ لی جہاد ہم کر رہے, واقع میں ہم کر رہے, ہے نا. ہاں تو اب ایسی حالت میں جب روزے جتنے چھوٹیں گے, چاہے وہ حالت حیض کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ ہمارے ہوتے کیا ہے, پیریڈز کی وجہ سے ہر مہینہ عورتوں کو جو پیریڈز آتے ہیں ماہواری کی وجہ سے جو 6-7 روزے یا 5 روزے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں, وہ روزوں کی ہم دوبارہ کبھی قضا نہیں کرتے. اکثر ہماری مائیں بہنیں معلوم ہی نہیں ہے ان کو یہ بات, رہ گئے سوچ روزے بہت ہے جی, اب کہاں اور روزہ رہتے. نہیں اماں, میری ماں, میری بہن, جتنے روزے آپ کے چھوٹے ہیں نا اتنے روزے آپ کو قضا کرنا ہے. آپ کو سوال کیا جائے گا. اگر کوئی اپنے قضا روزے پورا نہیں کرتا اس کو پھر وہی گناہ ملے گا جو ایک جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والے کو گناہ دیا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیجیے. جتنے روزے چھوٹے اتنے روزوں کی کیا کرنا ہے آپ سب کو, ہم کو کیا کرنا ہے, قضا کرنا ہے. روزہ اس کے بدلے روزہ رکھنا ہے. اور اگر زندگی میں امید نہیں ہے, آپ روزہ نہیں رہ سکتے کبھی بھی, تو کیا کرنا, مسکین کو کھانا کھلا دینا. تو اب یہاں پر کتنی چیزیں ہو گئی, 3 چیزیں ہو گئی نا. کتنے روزے رکھنا, کون کون رکھنا, اور پھر کس کو رخصت ہے, کس کو چھوٹ ہے. چوتھی چیز, روزہ کب ٹوٹتا ہے. کب ٹوٹتا جی روزہ, جان بوجھ کے ہلو ادھر سے ادھر اگر کچھ بھی جا کے کھا لیے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہے ہوں گے سمجھ کے, تو روزہ ٹوٹ جاتا. یاد رکھو, جان بوجھ کر اگر کچھ کھا لیں جانتے بوجھتے ہوئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر آپ بھول چکے تھے کہ آپ روزہ ہے لیکن پھر بھی اگر آپ نے کچھ کھا لیا اور پی لیا تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اوکے, یعنی ہم بھول گئے تھے, پیاس لگ رہی, بہت پیاس لگ رہی اور آپ بھول گئے. اکثر ہوتا ہے ایسا, ہے نا, حد سے زیادہ. اسٹارٹنگ میں ہوتا, اس کے بعد نہیں ہوتا. لیتے کچھ تو بھی پکوان کرتے کرتے ذرہ لیے گی, بعد میں آتا ارے یار میں روزہ ہونا جی, پورا ٹیسٹ اندر چلے جاتا ہو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے آسانی پیدا کی. اللہ کا مقصد ہمارے ساتھ آسانی کا ہے, خیر خواہی کا ہے, مشکل یا پریشانی کا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. اللہ ہم پر ظلم نہیں کر رہا روزے رکھ کر, ہے نا, ہم بلکہ اللہ نے ہم پر احسان کیا روزے کیا, روزہ ہم سب کو دے کر الحمدللہ. تو اگر کوئی بھول کر اگر کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, بلکہ اللہ اس کو کھلانا چاہتا ہے اس حالت میں بھی, اسی لیے اللہ نے اس کو کھلا دیا. اس بات کو یہ بات یاد رکھیں. پہلا روزہ کب ٹوٹے گا بولو مجھے, کوئی جان بوجھ کر اگر کھا لے, اگر کوئی بھول چک سے کھا لے تو روزہ. دوسری چیز, پیریڈس اگر کسی کو آ جائے, حیض اگر کسی کو آ جائے تو جس وقت آئے اس دن کا روزہ گیا. سمجھ رہے بات کو. اگر 10 بج رہے پیریڈس آ گئے, 2 بج رہے پیریڈس آ گئے, افطار سے پہلے 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر پیریڈ آ گیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا, روزے کی قضا کرنا ہے آپ سب کو. ہوتا کیا ہے ہمارے پاس, 12 بج گئے کہ اماں آدھا دن چلے گیا, آپ کچھ بھی نہ کو کھا, روزہ ہو جاتا, رک جا. 1 سیکنڈ پہلے بھی, میں نے اسی لیے آپ کو واضح کر دیا, 1 سیکنڈ پہلے بھی, اذان ہونے سے 1 سیکنڈ پہلے بھی اگر پیریڈس آ جائے, واضح ہو جائے کہ آپ حالت حیض میں آ چکی ہے, تو آپ کو اس دن کا روزہ قضا کرنا ہے. ہمارے بڑے بول دیے ہو جاتا بیٹا روزہ ہو جاتا, ہم بھی لے چلے ان کے پیچھے لگا لیے, قطار میں لگ گئے ہم بھی, ہو گیا روزہ. نہیں, روزہ نہیں ہوتا. ہمارے ہر عمل کے لیے دلیل کون ہے, اللہ اور اس کے رسول ہے, اللہ کی شریعت ہے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جس وقت آپ کو پیریڈ آ جائے, حالت ہے جس وقت آ جائے اسی وقت آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس بات کو یاد رکھ لیجیے. ٹھیک ہے, تو بولیے روزہ کب کب ٹوٹتا, بولو جی. جان بوجھ کر کھانا کھانے سے ایک روزہ ٹوٹ جاتا, حالت حیض کی وجہ سے, جب حالت حیض آ جائے روزہ ٹوٹ جاتا. تیسری چیز, شوہر اور بیوی کے سیکشول انٹرکورس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے. یہ علمی چیز ہے,
اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لا یستحی من الحق, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ حق بولنے میں نہیں شرماتا, تو مجھے بھی حق بولنے میں نہیں شرمنا ہے. مجھ پر حق ہے کہ میں آپ سب کو حق واضح کر دوں. شوہر اور بیوی کے سیکسول انٹرکورس کی وجہ سے رمضان میں روزے کی حالت میں کرنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور منی کے خارج ہونے کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے, قضا کرنا ہوگا پھر روزے. اسی طریقے سے اگر کوئی ایسے انجیکشنز اگر روزے کی حالت میں لیتے ہیں جس سے ان کو طاقت ملے, نیوٹریشن ملے, ٹھیک ہے, انرجی ملے, گلوکوز اگر کوئی لگا لیے, انرجی کے کوئی انجیکشنز لگا لیے, تب بھی ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی نیوٹریشن کی چیز, اینی تھنگ نیوٹریشن اگر آپ کوئی یوز کر رہے, طاقت آنے کی چیز اگر استعمال کر رہے, وٹامن کے گولیاں ڈال لو رے با, وٹامن کے انجیکشنز لگاؤ, نیوٹریشن یعنی طاقت کی اگر کوئی چیز آپ استعمال کر رہے, تب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس بات کو یاد رکھ لیجئے. ہاں, جیسے کہ انسولین ہے, جو شوگر پیشنٹس ہوتے ہیں نا, ان کو انسولین لینا پڑتا ہے نا, انسولین لینے پر روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس پر علماء کے فتوے موجود ہیں, کیونکہ وہ انرجی کے لیے نہیں ہے نا, وہ طاقت کے لیے نہیں ہے, وہ ایز اے ڈیزیز ہے. تو اگر روزے کی حالت میں اگر آپ کو کوئی ایسا انجیکشن لینا پڑتا ہے جس سے کہ آپ کی کوئی بیماری اٹیچڈ ہو, ٹھیک ہے, کوئی ڈیزیز کی وجہ سے اگر آپ کو لینا پڑتا ہے, اس وقت آپ کا وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا ایکسٹرنل. اور روزہ اگر کوئی بھی چیز اگر آپ کے اپنے حلق سے اگر نیچے چلی جائے, حلق سے نیچے اگر چلی جائے, ہم کیا کرتے, نہیں جی تھوڑا خالی کھا کے دیکھتے ہیں, روزہ ہے مگر خالی ٹیسٹ کر لے کے دیکھتے. وہ جو ٹیسٹ کرتے نا, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ خواتین کے لیے اگر کوئی ظالم شوہر ہے, اگر سالن اگر صحیح نہ بنے تو وہ کم سے کم ٹیسٹ کر لے بول کے ہے نا, حدیث میں ہم کو اس کا ذکر ملتا نا, تو تب وہ ٹیسٹ بھی کیسے کرے گی, ٹیسٹ اس کے صرف زبان پر کر کے وہ ٹیسٹ کو اندر جانے نہیں دے گی. اگر وہ اندر گیا تو آپ کا روزہ گیا. اس بات کو یاد رکھ لیجیے. یہ سب کو ڈسٹریبیوٹ کر دیجیے, ہاں دے دیجیے. یہ لاسٹ میں انشاءاللہ میں لے لیتی, یہ لے لیجیے, پیچھے دے دیجیے بیٹا.